ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم، یہ ماہ مقدس ربیع الثانی ہے اور آج اس ماہ مقدس کی 8 تاریخ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں ایک عظیم ولی کامل سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال باکمال ہوا. ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو معتبر روایت کے مطابق آپ کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اس عظیم ولی کامل اولیاء کے سلطان کی شان بیان کریں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ سپاس پیش کریں، ان کی سیرت ہم بیان کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ولی کسے کہتے ہیں، اولیاء کی شان کیا ہے، حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے اور آپ کی سیرت کیا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کی بات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کا ذکر فرمایا، تقویٰ کا ذکر کیا اور اپنے نیک بندوں کی صحبت کا بیان کیا. پہلا حکم ہے اے ایمان والو، اور دوسرا فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کریم کے احکام پہ چلو، اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو.
اور پھر تیسرا اس میں نقطہ ہے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو میرے نیک لوگ ہیں ان کی صحبت میں آ جاؤ، ولی کامل کے حق دستپرست کے اوپر بیعت ہو جاؤ۔ تو یہ بھی اللہ کریم نے ہمیں سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اولیاء کرام، کوئی بھی ولی ہو وہ سچا ہوتا ہے، ولی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم نے نیک لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا۔ انہی اولیاء اللہ میں ایک عظیم ولی کامل، سلطان الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت یہ ایران کا صوبہ طبرستان ہے، اس کا شہر ہے جیلان یا گیلان، اس کا قصبہ ہے چھوٹا سا نیف کے نام سے، تو وہاں پہ حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی۔ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کا وصال ہوا ہے 11 ربیع الثانی، جو کہ یہ مہینہ ہے جس کی آج 8 تاریخ ہے، 561 سنہ ہجری کو بمطابق 1182 عیسوی حضور غوث پاک کا وصال ہوا۔ تو آپ کی عمر مبارک 91 سال بنتی ہے، 91 ایئرس۔ اور آپ کی نماز جنازہ میں بے شمار لوگ شریک ہوئے، اور بغداد شریف کے اندر آپ کا مزار پرانوار موجود ہے، جہاں پہ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند حاضری دے کر اس ولی کامل کے فیوز و برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی حسینی سادات میں سے۔ والد گرامی کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ ماجدہ کا نام سید ام الخیر فاطمہ۔ تو آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے حضرت امام حسن سے جا کے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سیدنا امام حسین سے آپ کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے۔ تو آپ حسنی حسینی سادات میں سے ہیں۔ اور آپ وہ ولی کامل ہیں کہ جو مادر ذات ولی تھے، بچپن سے پیدائشی ولی ہیں، اور آپ کی کرامت جتنی کتب ہیں آپ کی سیرت کے اوپر تصنیف ہوئی، ان سب کے اندر تقریباً یہ روایت ملتی ہے کہ آپ کی ولادت یکم رمضان المبارک ہوئی۔ تو آپ یکم کی ماہ رمضان کا پہلا دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا۔ ولادت کے پہلے سال پورا مہینہ آپ روزے سے رہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت ہے جو زمانہ شیر خارگی میں مشہور ہو گئی۔ اور ولادت کے دوسرے سال 29ویں شعبان کا دن آیا، اور بادل ابر آلود تھا، اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، رویت ہلال کمیٹی تھی نہیں، تو لوگوں کو رمضان کے چاند میں شک ہوا۔ اگلے دن جب آپ کی والدہ سے پوچھا گیا بتائیں آپ کے صاحبزادے نے آج دودھ پیا کہ نہیں پیا صبح سے، تو آپ نے بتایا کہ میرے عبد القادر نے آج صبح صادق سے لے کر ابھی تک دودھ نہیں پیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ اور بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا واقعی اس دن یکم رمضان المبارک تھی۔ تو آپ کی یہ کرامت مشہور ہو گئی کہ سادات کرام کے گھر میں ایک ایسا فرزند اور ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدائشی روزے دار ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا، نعیف البدن تھے آپ، میانہ قد، کشادہ سینے والے، لمبی چوڑی داڑھی تھی آپ کی، گندمی رنگ تھا، بلند آواز تھے، علم کامل اور کلام میں روب اور دبدبہ تھا، اور آپ کی آواز بلند آواز تھی، آپ دور و نزدیک والے آپ کی آواز کو برابر سنتے تھے، سخت دل بھی آپ کی گفتگو سن کر
فرما بردار بن جاتے، حاجت مند لوگ آپ سے دعا کے لیے آتے اور آپ دعا کرتے، اللہ کریم ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا۔ بچپن میں جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کو لے کر استاذ گرامی کے پاس تشریف لائے تاکہ قرآن پاک سے آغاز کیا جائے۔ تو استاد گرامی نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 18 سپارے زبانی سنا دیے، 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد گرامی بڑے حیران ہوئے، بیٹا پوچھا یہ تم نے کہاں سے یاد کیے؟ فرمایا میری والدہ صاحبہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں اور وہ ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا تو میری والدہ کے شکم میں نے یہ سن کے سپارے یاد کر لیے۔ آج سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ جب کوئی بھی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اس دوران عورت کی جو بھی سوچ ہوتی ہے، پازیٹیو ہو، نیگیٹو ہو، مثبت ہو، منفی ہو، اس کے اثرات نو مولود بچے پہ ہوتے ہیں۔ اگر دوران حمل والدہ کسی کی کوئی بھی عورت قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے، اچھی چیزیں دیکھے، تلاوت سنے، تلاوت کرے، نعت شریف سنے، بیان سنے، اچھی باتیں کرے سنے، تو اس کی اولاد پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگر دوران حمل کوئی خاتون فلم ڈرامہ دیکھے، ناچ گانا دیکھے، منفی سوچ اس کی ہو، غلط کام کرے، تو سمجھ لو اس پیدا ہونے والے بچے پہ بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ آپ نے 18 سپارے اپنی ماں کے شکم میں سن کے یاد کر لیے تھے، اور پھر آپ نے قرآن پاک، پورا قرآن پاک آپ نے حفظ کیا۔ شیخ حماد بن مسلم آپ کے حفظ کے استاذ ہیں۔ تقریباً 10 سال آپ نے اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی، 10-15 سال، اور جب 18 سال کی ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد شریف کی طرف بھیج دیا۔ آپ کے والد گرامی کا بچپن سے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے ورثے میں جو پیسے تھے وہ 40 دینار یا درہم تھے جو آپ کے حصے میں آتے تھے، چونکہ ایک آپ کا بھائی دوسرا بھی تھا، تو ماں نے وہ دینار گدڑی میں سی دیے اور آپ کو قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف علم دین کے حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اور یہ آپ کی کرامت مشہور ہے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا اور آپ کے پاس بھی آئے، پوچھا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرماتے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ کسی ڈاکو کو یقین نہ آیا، چھوٹا سا بچہ، اتنی اماؤنٹ کہاں ہوگی؟ پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ سردار کے پاس پہنچے، بچے کا ذکر کیا جو اس میں ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دل نہیں مانتا، کہا بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بیٹا کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا دکھاؤ۔ آپ نے وہ گدڑی جو ماں نے سی تھی تھیلی وہ پیش کر دی، گنے تو 40 دینار تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا، کہا بیٹا لوگ تو ڈاکوؤں سے شے چھپاتے ہیں، مال ہو بھی تو کہتے نہیں ہیں، تم نے صاف بتا دیا میرے پاس مال ہے۔ فرمایا میری والدہ صاحبہ نے مجھے جب علم دین کے لیے بھیجا تھا تو مجھے نصیحت کی تھی عبد القادر بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی ماں کی نصیحت کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کتنا اچھا بچہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اپنی ماں کی نصیحت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہم کتنے برے ہیں، اپنے رب کے فرمان پہ بھی عمل نہیں کر رہے، ہم ڈاکے مارتے ہیں، لوگوں کا مال چھینتے ہیں،
آپ کی سچائی کی برکت سے نگاہ ولایت کے تصدق میں ڈاکوؤں کے سردار کی دل کی دنیا بدلی. اس نے کہا میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے برائی نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. ساتھیوں نے کہا جب ہم برے کام میں آپ کے ساتھ تھے تو نیکی کے کام میں پیچھے کیوں رہے؟ ہم سب یہ توبہ کرتے ہیں آئندہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. سب نے حضور غوث پاک کی سچائی کی برکت سے اور آپ کی نگاہ ولایت کی برکت سے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی اور اللہ کے نیک بندے بن گئے. نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور پھر آپ بغداد شریف میں پہنچے اور وہاں پہ مدرسہ نظامیہ تھا، وہاں پہ آپ نے داخلہ لیا اور 8 سال آپ نے مختلف مشائخ اور علماء سے آپ نے علوم و فنون مروجہ علوم حاصل کیے. علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم قرات، علم لغت، علم نحو، علم صرف، علم الادب، علم العقائد، علم الکلام، جو بھی اس وقت مروجہ علوم تھے آپ نے ان میں مہارت تامہ حاصل کی. اور 8 سال کے بعد وہ دن آیا جب آپ کے سر کے اوپر دستار فضیلت کو سجایا گیا اور آپ نے درس نظامی کی تکمیل کی، آپ نے دینی علوم کی تکمیل فرما لی. لیکن فرمایا ابھی میں باطنی علوم ابھی حاصل کرنے باقی ہیں. پھر آپ نے شیخ کامل کے دست حق پرست کے اوپر بیعت کی. سیدنا شیخ مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ کامل تھے، ان کی آپ نے بیعت کی. اور پھر آپ نے اپنے شیخ کامل کی صحبت کی برکت سے باطنی علوم، روحانی علوم بھی حاصل کیے. اور پھر آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد باطنی علوم بھی حاصل کیے. اور پھر آپ 25 سال عراق کے جنگلات میں اللہ کریم کی عبادت ریاضت فرماتے رہے. نہ کوئی آپ کو پہچانتا تھا، نہ آپ کسی کو جانتے تھے. اتنے تو آپ دیکھ لیں، ظاہری مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد روحانی علوم بھی آپ نے حاصل کیے، بیعت بھی کی. ظاہری باطنی علوم کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ بندگی کی، عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا. اور پھر اللہ نے آپ کو وہ کمال دیا. پھر آپ دوبارہ بغداد میں تشریف لائے اور مسند تدریس کے اوپر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا. سارے دن میں ایک حصہ جو تھا وہ وقف تھا، اس میں آپ علم قرات لوگوں کو سکھاتے، قرآن پاک صحیح پڑھنا سکھاتے. دن کا ایک حصہ لوگوں کو قرآن پاک کی تفسیر کا درس دیتے. ایک حصے میں علم حدیث کی کلاس ہوتی، علم فقہ کی کلاس ہوتی. تو پورا ٹائم ٹیبل شیڈول کے مطابق ہزاروں لوگ آپ کے حلقہ درس میں تشریف لایا کرتے تھے دور و دراز سے. چونکہ اس وقت علم دین حاصل کرنے کا ذوق تھا، شوق تھا. لوگ دور دراز سے آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے. اور آپ کو اللہ نے یہ بھی کمال دیا تھا، بعض اوقات آپ کے حلقہ درس کے اندر 70,000 کا مجمع بھی ہوتا تھا. کتنا؟ 70,000 کا اجتماع ہوتا. اس وقت لاؤڈ سپیکر اس طرح کے تھے نہیں. اللہ نے آپ کو یہ شان دی 70,000 کے مجمع میں جب آپ درس و تدریس کرتے، واعظ فرماتے، تو جتنی آواز قریب والا سنتا تھا اتنی ہی آواز 70,000 مجمع کی آخر میں بیٹھنے والا بھی سنا کرتا تھا. کہ اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے، اتنی بلند آواز تھی آپ کی. اور پھر آپ کے حلقہ درس و تدریس کے اندر، حلقہ واعظ کے اندر 400 علماء بھی بیٹھتے تھے جو قلم دوات لے کر بیٹھتے اور آپ کے ارشادات کو تحریر کیا کرتے تھے. ذات محترم، آپ نے پھر ساری زندگی علم دین
کو حاصل کرنے میں گزاری، پھر اس کو پھیلانے میں گزاری، اور تقریباً 40 سال تک آپ نے تادم وصال درس و تدریس فرمائی، واعظ فرمایا، لوگوں کی اصلاح فرمائی، فتویٰ نویسی کا کام بھی آپ کے ذمے تھا، مفتی تھے آپ، فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، لوگ مختلف قسم کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے اور آپ ان کا بہترین حل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو علم ظاہری بھی عطا فرمایا، علم باطنی بھی عطا فرمایا ہوا تھا۔ اور ایک دفعہ آپ کے علم کی وسعت کا حال یہ تھا، ایک بہت بڑے محدث ہیں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی، بہت چوٹی کے محدث ہیں وہ، اور ایک دوسرے تھے جید عالم دین تھے احمد بن احمد ابو العباس، یہ دونوں اس دور میں جید اسکالرز تھے۔ آپ کے دونوں کے دل میں آیا کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے کتنا وسیع علم دیا ہوا ہے، ان کے علم کا ہم امتحان کرتے ہیں۔ یہ دونوں جئی اسکالرز اور عظیم علماء علامہ عبد الرحمن ابن جوزی، ابو العباس احمد بن عباس، حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے آپ کے درس میں تشریف لے آئے۔ حضور غوث پاک واعظ فرما رہے تھے، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کی ایک تفسیر آپ نے بیان فرمائی۔ ان دونوں نے اپنے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر کو ہلا کے کہا یہ تفسیر انہوں نے صحیح بیان کی ہے۔ پھر حضور غوث پاک نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، پھر یہ دونوں علماء نے اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے سر کے ساتھ اشارہ کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک تفاسیر بیان کرتے رہے اور یہ دونوں اپنے سر کو ہلا کر اس کی تصدیق کرتے رہے۔ جب آپ نے 10 تفاسیر بیان کی، اس وقت تک ان کو وہ تفاسیر سمجھ میں آئیں۔ جب حضور غوث پاک نے 11ویں تفسیر اسی آیت کی بیان کی، وہ ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس کے بعد حضور غوث پاک نے 12ویں تفسیر، 13ویں تفسیر، 14ویں، 15ویں، آپ نے 40 تفاسیر بیان فرمائیں، جن میں سے یہ دونوں جو اس دور میں چوٹی کے یعنی اسکالرز تھے اور علماء تھے، 10 تفاسیر تو جانتے تھے، باقی 30 تفاسیر ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ حضور غوث پاک نے 40 تفاسیر بیان کر کے فرمایا یہ تو میں نے ظاہری آپ کو قرآن کی ایک آیت کے معنی بتائے ہیں، یہ تو قال تھا۔ اب ہم حال کی طرف آتے ہیں، اب میں آپ کو اس آیت کی باطنی میننگ بھی بتاتا ہوں، اس آیت کے اندر باطنی رموز کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، نکات کیا ہیں۔ تو یہ دونوں علماء انگشت بدنداں رہ گئے، حیران ہوئے اور دل میں سوچا ہم کبھی بھی علم دین میں حضور غوث پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے علم دین کی وسعت تھی، اللہ نے اس طرح آپ کو وسیع علم دیا ہوا تھا۔ اور پھر ذہانت اتنی تھی، ایک مرتبہ ایک فتویٰ آپ کے پاس آیا، کسی آدمی نے قسم کھا لی، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں گا کہ کوئی آدمی اس عبادت میں میرے ساتھ شریک نہیں ہوگا اس وقت، ورنہ میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، یہ اس نے بات تو بول دی کہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں اس وقت اس عبادت میں کوئی اور میرے ساتھ شامل نہ ہو، ورنہ میری عورت کو 3 طلاقیں۔ اب جس بھی عالم کے پاس جاتا مجھے اس کا حل بتائیں، ہر کوئی کہتا تیری عورت کو 3 طلاقیں ہو گئیں، کیونکہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو تم کرو پوری دنیا میں اور کوئی نہ کرو۔ اگر تم نے نماز پڑھی اس وقت ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اگر تم قرآن کی تلاوت کرو ہزاروں لوگ پوری دنیا میں اسی ٹائم پر تلاوت قرآن میں مصروف ہوں گے، اگر تم خانہ کعبے کا طواف کرو کئی لوگ اس
کام میں مصروف ہوں گے، لہٰذا اس کا کوئی حل نہیں۔ تمہاری عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی، وہ پریشان ہوا، کس نے کہا جا حضور غوث پاک کے پاس چلا جا، اللہ نے بڑا وسیع علم دیا ہوا ہے، وہ کوئی حل آپ کو بتائیں گے۔ حضور غوث پاک کے پاس ہے، حضور یہ میں نے قسم کھا لی، اس کا مجھے کوئی سلوشن بتائیں، حل بتائیں۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، آسان سی بات ہے، مکہ شریف میں چلے جاؤ اور وہاں پہ حرمین شریفین کے خادمین کو جا کے کہو کہ میں نے اس طرح قسم کھائی ہے، تم خانے کعبے کا طواف روک دو، مجھے اکیلے طواف کرنے دو تاکہ میری بیوی کو طلاق نہ ہو۔ جب تم اکیلے طواف کرو گے تو پوری دنیا میں بیت اللہ ایک ہی ہے، اس عبادت میں کوئی اور تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوگا، تمہاری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ یہ تھا آپ کا علم کی وسعت۔ اصل میں جتنا تقویٰ کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے نا، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کریم پھر اس کا ذہن بھی کھول دیتا ہے، پھر اس کے اوپر ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے دروازے بھی رب کریم کھول دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی علم کی وسعت تھی، ذہانت تھی۔ اور پھر عبادت کا حال یہ تھا، عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ نے 25 سال علم دین کو حاصل کرنے کے بعد عراق کے جنگلات میں اللہ کی بندگی کی، عبادت کی، ریاضت کی، اور پھر اور آپ نے خود فرمایا میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنی جناب؟ یہ 1-2 دن کی بات نہیں، مہینے کی بات نہیں، سال کی نہیں، فرمایا 40 سال میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیسے؟ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے اور پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتے، اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے۔ یہ حضور غوث پاک کی سیرت ہے۔ آج ہم 11ویں شریف تو بڑے شوق سے مناتے ہیں، اچھی بات ہے، 11ویں شریف ضرور کریں، 11ویں شریف کھائیں بھی منائیں بھی، لیکن حضور غوث پاک کی سیرت اپنائیں بھی۔ 11ویں شریف صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، 11ویں کا پیغام یہ ہے ہم حضور غوث پاک کے سچے متبع بن جائیں، پیروکار بنے، اور ہم زیادہ نہیں تو ہمیں 5 وقت کی فرضی نماز تو پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اور پھر قرآن پاک سے، تلاوت قرآن سے آپ کو اتنی محبت تھی، آپ نے فرمایا میں نے 15 سال تک میں نے روزانہ عشاء کے بعد ایک قرآن مکمل کیا ہے۔ کتنا جناب؟ یہ کہنا آسان ہے، 15 سال میں نے ایسے گزارے، ایک رات میں، روزانہ ایک رات میں پورا قرآن میں ختم کر لیا کرتا تھا۔ جب میں نے اس سارے کو جمع کیا تو یہ 15 سالوں کے 5400 ختم قرآن بنتے ہیں۔ کتنے؟ 5400 ختم قرآن کیے آپ نے 15 سالوں کے اندر۔ آج ہم دیکھیں ہماری تلاوت قرآن کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ ہم تو شاید سال کے بعد ماہ رمضان میں، وہ بھی تھوڑے لوگ ہیں جو سال کے بعد قرآن کی تکمیل کرتے ہوں، کئی تو ایسے وہ پورا سال قرآن ہی نہیں پڑھتے، قرآن کھولنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ فیس بک کا ٹائم ہوتا ہے، واٹس ایپ کا ٹائم ہے، نیٹ کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور کرکٹ میچ دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، فضول بازاروں میں گھومنے پھرنے کا ٹائم ہوتا ہے، گپیں ہانکنے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن افسوس آج مسلمان کے پاس تلاوت قرآن کا ٹائم نہیں ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جن گھروں میں روزانہ اللہ کا قرآن کھلتا ہے، جن گھروں میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت تھوڑے گھر ہیں۔ VCR، کیبل ڈش، فلمیں ڈرامے ناچ گانے تقریباً ہر گھر کے اندر ہیں، لیکن قرآن تھوڑے گھروں میں کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، نا اتفاقیاں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کئی مشکلات کا ہم شکار ہیں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کیا کریں۔ کہیں آمین۔
اللہ ہمیں توفیق بخشے، ہمارے گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوگی، کاروبار میں ترقی بھی ہوگی، اور کئی مشکلات اللہ تعالی حل فرما دے گا۔ ذات محترم حضور غوث پاک کی سیرت کیا ہے، اخلاق و عادات آپ کی کیسی تھیں؟ آپ خلق عظیم کے مالک تھے، اچھی اخلاق والے، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ آپ بیٹھنا پسند فرماتے تھے۔ آج ہم مالداروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے وزراء، ایم پی ایس، ایم این ایس کے ساتھ دوستی لگانا پسند کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کو مالداروں سے دوستی پسند نہ تھی، آپ غریبوں کے ساتھ دوستی لگاتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کر عاجزی انکساری سے پیش آتے۔ اور پھر آپ کبھی کسی مالدار کے گھر نہیں گئے، کبھی کسی وزیر کے گھر، کسی بہت بڑے مالدار کے گھر آپ چل کے نہیں گئے، بلکہ وزراء آپ کے آستانے پہ حاضر ہوتے، بڑے بڑے مالدار لوگ آتے، لیکن آپ ان کی طرف سے ان کی عزت، جو مالدار اللہ کا نافرمان ہوتا آپ اس سے محبت نہیں کرتے تھے۔ غریبوں سے آپ کو پیار تھا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے، اور جو بھی آپ کو ملتا سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ یہی ہمارے آقا کی سنت بھی ہے، ہمارے پیارے آقا کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جب حضور کسی راستے سے گزرتے، جو بھی حضور کو ملتا، بچہ ہوتا، بڑا ہوتا، چھوٹا، حضور خود اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے۔ آج ہم کہتے ہیں میں عالم ہوں، میں پیر ہوں، میں چودھری ہوں، میں وزیر ہوں، میں مالدار ہوں، میں کسی کو پہلے سلام کیوں کروں، لوگ مجھے سلام کریں۔ یہ ہمارے آقا کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور بھی سلام میں پہل کرتے، حضور غوث پاک بھی ہر کسی کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اور دوسروں کی غلطیاں آپ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کی غلطیاں معاف نہیں کرتے، رشتہ داروں کے قصور معاف نہیں کرتے۔ آج بھائی بھائی سے دور ہے، ماں بہن دور ہیں، رشتہ دار کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہر گھر کے اندر نا اتفاقیاں، جھگڑے، اختلافات، ذرا ذرا سی بات کے اوپر ہم آپس میں بائیکاٹ کر لیتے ہیں، قطع تلقی اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات مرنے تک ہمارا وہ قطع تلقی بائیکاٹ ختم نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا تم لوگوں کے قصور معاف کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تم مخلوق خدا کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو، اللہ تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ تو حضور غوث پاک کی سیرت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے قصور معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم بھی آپ کے سامنے کھا لیتا، آپ باوجود اس کے کہ جانتے تھے اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، لیکن اپنا علم اس کے اوپر ظاہر نہیں فرماتے تھے، اور آپ اس کی جھوٹی قسم کا بھی اعتبار فرما لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر سبحان اللہ، حضرات گرامی، اللہ اکبر۔ اب آخر میں یہ بھی سن لیں کہ آپ کو اللہ نے جو اتنا وسیع مقام عطا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ نے اتنی شان عطا کی، اس کی وجہ علم دین کا حصول ہے۔ علم دین کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ آپ مقام قطبیت تک پہنچ گئے۔ حضور غوث پاک اپنا ارشاد ہے، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم دین حاصل کرتا رہا، علم دین سیکھتا رہا، حتیٰ کہ علم دین سیکھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ علم دین کی برکت سے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، اور اللہ کریم نے خوشبختی میرے حصے میں لکھ دی۔ پھر آپ کے فرامین بڑے پیارے ہیں جی، ایک آپ کا بڑا پیارا ارشاد سن لیں، فرماتے علم کی زکوٰۃ اسے پھیلانا ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے کہ آپ 2.5% کے
لحاظ سے زکوٰۃ دیں گے، علم کی زکوٰۃ اسے پھیلانا ہے، اور عمل کے بغیر حصول علم یا اپنی عمر ہرگز ضائع نہ کرو، یعنی عمل کے بغیر علم کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر اور اجر کا ایک ذرہ بھی طلب نہ کر، دنیا کے لیے علم حاصل نہ کرو ورنہ وہ فضول ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرو۔ اور پھر اگلا آپ کا جملہ بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں حرام غذا نور ایمان کو ڈھانپ لیتی ہے، ایمان کی روشنی بجھ جاتی ہے، پھر نہ نماز ہے نہ روزہ نہ اطاعت۔ یہ آپ کا فرمان کتنا قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ حرام کھاتا ہے، سود، رشوت، بلیک مارکیٹنگ، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، کرپشن، وہ سن لے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ اور یہ آپ نے ایسے نہیں کہا، حضور کا فرمان اس کے پیچھے دلیل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ایک بندے کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا صحابہ ایک بندہ ہے، اس نے یطیل السفر، لمبا سفر وہ اس نے طے کیا، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے اغبارہ اشعثا، اس کا جسم غبار آلود ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، پھر وہ اپنی ہاتھ یمد یدی للسماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ مجھے معاف کر، میرے گناہ بخش۔ آپ نے فرمایا اس مسافر کی حالت یہ ہے، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کمائی کا ہے، ومشرب حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کے پیٹ میں غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسا بندہ جس کا کھانا پینا لباس خوراک سب حرام کی ہو، وہ لاکھ مرتبہ بھی دعا کرے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، آج جو ہماری مشکلات حل نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ ہم نے کبھی حلال و حرام میں فرق ہی نہیں کیا۔ سود ہے، رشوت ہے، بلیک مارکیٹنگ، جھوٹ، بس پیسہ ملنا چاہیے، ہم نے پیسے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ سن لیجئے، زندگی کا مقصد فقط ایک ہی ہے، اللہ کو راضی کرو، اس کے پیارے حبیب کو راضی کرو۔ یہ زندگی کا بندہ مومن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ رسول کی رضا ہے۔ یہ پیسہ ہماری ضرورت تو ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو ہمیں حلال و حرام میں فرق کرنا چاہیے۔ حضرت محترم باتیں بڑی ہیں، ہمارا وقت ہو گیا، جلدی سے سن لیں۔ حضور غوث پاک نے ولی کامل کی 12 صفات بیان کی ہیں۔ آج ہر بندہ ولی ہونے کا دعوے دار ہے، اور ہم نہیں دیکھتے یہ بندہ واقعی ولی ہے کہ نہیں۔ آج جھوٹے پیر بھی ہیں، 2 نمبر پیر بھی ہیں، 2 نمبر ولی بھی ہیں، جن کا شکل و صورت کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک نے 12 صفات بیان کی ولی کامل کی۔ نمبر 1، عیب پوش ہونا، ولی عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ نمبر 2، رحم دل ہونا، ولی رحم دل ہوتا ہے، وہ ظالم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، شفیق ہونا، ولی مخلوق خدا کے لیے مہربان ہوتا ہے، ہر کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ نمبر 5، حق پسند ہونا، ولی وہ ہوتا ہے جو اچھی بات کو، حق بات کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 6، حق گو ہونا، ولی وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ نمبر 7، نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 8، گناہوں سے منع کرنا۔ نمبر 9، شب بیدار ہونا، ولی وہ نہیں ہوتا جس کو نمازوں کی توفیق بھی نہ ملے، جو فرضی نماز بھی نہ پڑھے، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی تو وہ ہے، فرضی نماز تو دور کی بات، اس کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، وہ تو اشراق، چاشت، توابین بھی پابندی سے پڑھتا ہے۔ اور 10ویں عالم دین ہونا، جو عالم بعمل ہوگا وہی ولی ہوگا، جو عالم نہیں ہے،
جو علم کے بغیر ولایت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور 11ویں صفت بہادر ہونا، ولی ڈرپوک نہیں ہوتا، وہ حق بات کرتا ہے، کسی خدا کے سوا کسی کا خوف اس کو نہیں ہوتا۔ اور 12ویں صفت غریب کی ضروریات کو پورا کرنا۔ جس بندے میں یہ 12 صفات ہوں وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ